يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے کلام سے آپ تمام کے روبرو ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قبل اس کے کہ اس آیت کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں بیان کی جائیں، ایک گزارش اور درخواست یہ ہے کہ آپ باتوں کو ضبط ذہن کریں اور عمل سے متعلق جو باتیں ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام انتہائی عمدہ دین ہے، خوبصورت دین ہے، بہت ہی اچھا دین ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبہ اور انسانی زندگی کے ہر حصے سے متعلق رہنمائیاں کی ہیں، ہدایات فراہم کیے ہیں، قوانین وضع کیے ہیں، اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، آداب کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر انسان زندگی کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں ان آداب کا لحاظ کرے، ان آداب کا پاس رکھے، تو اس کی دنیاوی زندگی اس کے لیے راحت ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت میں فلاح پانے والا ہو جائے گا۔ بہت سے آداب ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان ان آداب کا لحاظ کرتا ہے تو ثواب کماتا ہے، اجر حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی اسلام کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ احکام ہیں اس بنیاد پر۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے اس صوبے کے ایک معروف شہر بنگلور میں ایک خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ کافی وقت پہلے کا یہ مسئلہ ہے۔ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ تمہارے دخول اسلام کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب تمہارا کیا ہے، تو جواب میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دین ایسا ہے
یہ مذہب ایسا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر حصے سے متعلق اس میں ہدایات ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، رہنمائیاں ہیں، اور وہ من جانب اللہ ہیں. اور ایک آدمی اس تصور سے اگر اسے بجا لاتا ہے تو ہر عمل پر اس کو اجر اور نیکی اور ثواب ملتا ہے. دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے. بلکہ اس نے تمثیل دیتے ہوئے کہا، آج سے پہلے اگر میں اپنے چہرے پر زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے کوئی شے لگا لیتی اور نکلتی لوگوں کے پاس، اس پر مجھے گناہ تھا، میرا مواخذہ تھا. لیکن مجھے اسلام نے یہ کہا کہ آج اپنے شوہر کے لیے اگر میں یہ کر لوں تو اس پر مجھے نیکی ہے اور یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی. بہت بڑا معاملہ ہے یہ. تو زندگی کے ہر اصول یا ہر حصے کے سلسلے میں اصول ہیں، ضابطے ہیں، ہدایات ہیں. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان ضابطوں اور ہدایات کے مطابق اپنی زندگی مکمل کر لے جائے تو دنیا کی زندگی راحت اور آخرت کی زندگی میں کامیابی. تو بہت سارے آداب میں سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے راستے کے آداب بتائے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، راستہ چاہیے اسے. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے کاروبار کے لیے، راستہ چاہیے اسے. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے کاشتکاری کے لیے، راستہ چاہیے اسے. راستوں سے خالی تو زندگی نہیں ہے. لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا بہترین مذہب ہے کہ اس نے یہاں بھی آداب سکھائے ہیں مسلمانوں کو. بلکہ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی نے اس کے حوالے سے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ ایاکم والجلوس فی الطرقات. ایک مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ راستوں میں نہ بیٹھے ایسے ہی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ بیٹھنا ضروری ہو جائے تو کیا کریں ہم؟ اب دیکھیے اسلام آداب سکھاتا ہے کہ اعطوا الطریق واعطوا الطریق حقہ. اگر تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہو جائے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی سے متعلق ہم گفتگو کریں گے. اس میں بھی جو پہلا مسئلہ ہے اس پر کچھ زیادہ تبادلہ خیال ہوگا. اگر کچھ اس میں اس حقوق کے حوالے سے باتیں رہ جاتی ہیں تو اگلے جو ہے خطبات میں اس کو ہم انشاءاللہ واضح کریں گے. کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اعطوا الطریق حقہ، راستے کا حق ادا کرو. پوچھا گیا یہ راستے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کیا چیزیں ہیں جس کا لحاظ کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں 4 اور دوسری مختلف روایتوں میں اور بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن یہاں آج جس روایت کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ تحصیر کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہی حصر ہے، یہی 4 چیزیں نہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. کل روایتوں کو جمع کرنے کے بعد کل 12 چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی راستے پر بیٹھا ہے تو 12 چیزوں کا حق ادا کرنا ہے اس کے لیے. لیکن جس روایت کو میں پیش کر رہا ہوں وہ روایت حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا غض البصر. پہلا حق یہ ہے راستے پر بیٹھنے کا کہ ایک آدمی اپنی نگاہیں نیچی کر لے. دوسرا وکف الاذی، راستے پر اگر بیٹھنا ضروری ہو جائے تو دوسرا حق یہ ہے راستے پر بیٹھنے والے کے لیے کہ وہ تکلیف دہ چیز جہاں ہے وہاں اگر پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کر دے. تیسرا حق کیا ہے؟ ورد السلام. لوگ آتے ہیں تو سلام کرے، یا لوگ اسے سلام کرتے ہیں تو اسے جواب دے. آنے والا سلام کر رہا بیٹھنے والے کو تو آپ کو جواب دینا. ان 3 حقوق کے بعد چوتھا حق بہت اہم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم کے بغیر کچھ نہ کچھ اسے علم چاہیے. علم کے بغیر تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. چوتھا حق یہ ہے کہ وہ بیٹھا اگر راستے پر ہے تو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. اب اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا. یہ راستے کا حق ہے.
اور سب سے پہلی بات حدیث میں یہ آئی ہے. بسا اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے اسے پہلے بیان کیا جاتا ہے, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی اس کو آخر میں بھی بطور اعادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ بات کتنی اہم ہے اس حدیث میں کہ راستے پر ایک آدمی بیٹھ گیا, ایک مسلمان راستے کے حقوق کو ادا کرے, اس میں پہلا حق ہے غض البصر. یہ ایسی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, میں اسے اگر تمثیلوں سے سمجھاؤں تو بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی جسم میں جو دل ہے اس کے حوالے سے ایک بات بیان کی ہے. کیا؟ کہ پورے جسم انسانی میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح تو سارا جسم ٹھیک, اگر اس میں خامی خرابی خلل تو سارے جسم میں خامی خرابی خلل ہے. میں بیائی نہیں, ترجمہ نہیں, ترجمانی اس لیے کیے دے رہا ہوں کہ مفہوم پیش کرنا ہے. اور یہ باتیں, یہ روایتیں آپ ہمیشہ سنتے آتے ہیں اہل علم کی زبانی. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. ٹھیک. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن آدمی کی کامیابی کا سارا دار و مدار قلب سلیم پر ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو اللہ کے پاس سلیم دل لے کر کے جائے گا وہی کامیاب ہوگا. اب ذرا یہاں سے توجہ چاہیں آپ, یہ ایک نعمت ہے اللہ کی, یہ ٹھیک تو سارا جسم کا نظام ٹھیک, اس میں اگر خلل اور خامی ہے تو سارے جسم کے نظام میں خامی اور خرابی ہے. اور کا قلب سلیم جو لے کر کے جائے گا وہ کامیاب ہوگا. کس کو کہتے ہیں قلب سلیم؟ ایسا دل جس دل کے اندر شبہات نہیں ہیں, ایسا دل جس دل میں شہوات کا جذبہ اور غلط شہوات کا جذبہ نہیں ہے, ایسا دل جس میں غل نہیں ہے, حقد نہیں ہے, حسد نہیں ہے, وہ جو خامیاں ہیں وہ ساری خامیاں نہیں, نفرت نہیں ہے, یہ ساری چیزوں سے دل بالکل پاک ہو گیا ہے. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی, اب سمجھ میں آئے گی بات. یہ دل کے اندر حسد کہاں سے آیا ہے؟ اس کے لیے اصل اساس کون ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے مالدار کو دیکھا, دل میں حسد آ گیا ہے, تو آنکھ نے یہ معاملہ کیا ہے نا. اس دل کے اندر نفرت کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی آنکھوں نے کسی کو دیکھا عظمت کے ساتھ, مقام و مرتبے کے ساتھ, آپ کے دل میں نفرت آ گئی ہے. کسی کو صحت کی حالت میں دیکھا, آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ اس سے نفرت کرنے لگ گئے. امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دل جو ہے نا, جو قلب سلیم لے کر جائے گا تو کامیابی آخرت میں ملے گی. اس ایک دل کے پیچھے یا اس کے اطراف و اکناف, اس کے باہر ایک بہت بڑی کائنات ہے نعمتوں کی. وہ ساری نعمتیں یا تو اس دل کی اصلاح کرتی ہیں یا تو ساری نعمتیں اس دل کو بگاڑتی ہیں, بگاڑ کا سبب بنتی ہیں یا تو اصلاح کا سبب بنتی ہیں. کہا انہوں نے کہ ایک دل گھر کی طرح ہے. یہ دل کیا ہے؟ یہ ایک گھر کے مانند ہے. اور پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دل جب ایک گھر کی طرح ہے تو اس گھر کے یہ دو دروازے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دل کے جو گھر ہے اس کے دو دروازے ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور چور اور ڈاکو قسم کے لوگ, حملہ کرنے والے لوگ, قاتل قسم کے لوگ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے, گھر میں داخل ہوں اور داخل ہو کر کے حملہ کر دیں, داخل ہو کر کے اندر کی ساری خوبیوں کو لے لیں, ساری اچھائیوں کو لے لیں. تو وہ شیطان جو باہر ہے اور وہ جو باہر کے برے اثرات ہیں, ان کھلی آنکھوں کے ذریعے دل تک پہنچتے ہیں, تب جا کر کے دل خراب ہوتا ہے. اسی لیے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, ایک گناہ کر لے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ, توبہ کر لے تو صاف, نہیں تو بڑھتے 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 حالت یہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں اس دل پر مہر لگ جائے گی.
اور ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں ایک آدمی ایک گناہ کر لیا توبہ نہیں کیا، دوسرا گناہ کر لیا توبہ نہیں کیا، تیسرا گناہ کر لیا توبہ نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کی عادت میں یا گناہ کو عادت بنا لیتا ہے، گناہ ہے تب تو احساس ہے نا کہ گناہ ہے، لیکن جب گناہ عادت بن جائے تو پھر توبہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عادی ہو گیا ہوں، پہلے مرحلے میں سمجھ میں آتا ہے کہ جو کھا رہا ہوں وہ نشہ آور ہے، جو پی رہا ہوں وہ نشہ آور ہے، جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے پہلے مرحلے میں، لیکن ایک بار، دو بار، 10 بار، 20 بار، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ کر لیا ہے، اب وہ حس مر گئی ہے، لہذا اب اس سلسلے میں عادی ہو گیا تو اب توبہ نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے باہر کی تمام چیزیں غلط قسم کی وہ ان کھلی آنکھوں کے ذریعے دل کو متاثر کرتی ہیں، اور یہ دل ایک مکان کی طرح ہے، اور اس مکان کی یہ 2 کھلی آنکھیں جس کے ذریعے دل متاثر ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ایک آدمی کو؟ غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچے کرنا ہے۔ کہاں نیچے کرنا ہے؟ کس جگہ نیچے کرنا ہے؟ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے، قبل اس کے کہ ہم اسے جانیں، پہلے یہ جانیں آپ کہ ہمارے اس جسمانی وجود میں یہ جو دل ہے، اس سے باہر ہاتھ ہے، اس سے باہر پیر ہے، اس سے باہر آنکھیں اور کان ہیں، اس سے باہر زبان ہے، اس کے علاوہ ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، لہذا یہ ساری نعمتیں یا تو اس دل کی اصلاح کرتی ہیں یا تو اس دل کو بگاڑتی ہیں۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب ان تمام نعمتوں کا استعمال صحیح ہوگا۔ بگڑے گا کب دل؟ جب ان کا استعمال غلط ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ تمام جو انسانی اعضاء ہیں، ان کے ذریعے جو دل کی اصلاح کرتا ہے یا تو دل کو بگاڑ لیتا ہے، ان تماموں میں سب سے عظیم نعمت اصلاح کے اعتبار سے اور بگاڑ کے اعتبار سے آنکھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ پر غور نہیں کرتے؟ تمہارے اپنے وجود میں کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ کیوں تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ اللہ نے احسان جتاتے ہوئے یہ فرمایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کے ذریعے پوری کائنات کو دیکھے، اثر لے اور اپنے دل کو متاثر کرے، اور دل کو متاثر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ لیکن اب ان آنکھوں سے پوری کائنات دیکھتا ہے، پوری آیات دیکھتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، حال یہ ہے کہ اپنے دل کو متاثر نہیں کرتا، اللہ کے قریب نہیں لے جاتا، اللہ کی معرفت نہیں کرتا، اس سے متاثر نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کھلی آنکھیں آزمائش کے لیے ہے نا، امتحان کے لیے ہیں، راستے کا حق ادا کرنا ہے آپ کو، اپنے نگاہوں کو نیچے کیجیے آپ۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنے بچے کو دیکھتا ہے، اسے احساس ہے اس بات کا کہ ان کی مجھ پر ذمہ داری ہے، ان آنکھوں نے اسے اس نتیجے پر پہنچایا ہے، یہ تیری بیوی، یہ تیرے بچے، یہ تیرے رشتہ دار، ان کا تجھ پر حق ہے، حق ادا کر، ورنہ آخرت میں مسئولیت ہوگی۔ کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ان آنکھوں سے اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو، اپنی ان آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھ لیا، تو اب دعا کرتے ہوئے کیا کہتا آپ کو معلوم ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ آنکھیں اسی لیے کہ پروردگارا یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے خویش و اقربا، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، آپ وہ دیکھیں، آپ کے لیے درست ہے، آنکھیں اسی لیے ہیں کہ آپ حلال کو دیکھیں، لیکن ایک آدمی اجنبیہ کو دیکھتا ہے اور غلط نظر سے دیکھتا ہے اور غلط تفکرات اس کے اندر ہیں، راستے پر بیٹھا ہے، راستے پر آنے جانے والے والیوں پر اس کی نظر ہو رہی ہے، ذہن خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا غض البصر اعطوا الطریق حقہ،
راستے کا حق ادا کرو. پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. مومنہ عورتوں سے بھی یہی بات ہے. عجیب بات دیکھیں آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. من ابصارہم کے الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے قرآن میں قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم. اب اگر ایسا ہوتا تو ہر کسی سے نظر کو نیچے چھپانا ہوتا تھا. ہر کسی سے نظر کو نیچے نہیں کرنا ہے. من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو بعض چیزوں سے نیچے رکھو، سب سے نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں. بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے علاوہ خالہ ہے، وہ حرمت والے رشتے ہیں، کیا وہاں پر بھی آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے آپ؟ نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ابصارہم کی جگہ من ابصارہم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت عظیم نعمت ہے. تمام نعمتوں میں دل کے بنانے اور بگاڑنے کے اعتبار سے اس کا بڑا عمل دخل ہے. اسی لیے سب سے پہلے حدیث میں راستوں کے حق میں اس کا ذکر آیا ہے. عجیب بات یہ آپ دیکھیں، آدمی دنیا میں اپنی ہی آنکھوں سے کبھی دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے. کس کا؟ کہ کچھ ایسے شریر بھی دنیا میں پائے گئے، شرارت کی وجہ سے ان کی آنکھیں یا ان کی آنکھوں کا نور سلب کر لیا گیا، ان کے کانوں کی سماعت ختم کر دی گئی، ان کے دلوں پر مہر لگ گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، نعمتیں ملی تھی نا، آپ نے کیا کیا؟ سارے خلاف شرع کاموں کے لیے اس نعمت کا استعمال کیا آپ نے. اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی ناراضگی کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے رہے. دیکھ رہے ہو نا آج. ٹھیک، قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور جب اللہ پکڑے گا، گرفت کرے گا تو کیا کہے گا یہ آدمی معلوم ہے آپ کو؟ کہے گا لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے پروردگار، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو نے، جبکہ میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ دیکھتا تھا. عجیب بات ہے، بہت دیکھنے والا ہے دنیا میں. کیا دیکھ رہا ہے؟ خلاف شرع کام. یہ آنکھیں اللہ معاف کرے مجھے اور آپ تماموں کو، پچھلے چند سالوں سے پتہ نہیں کیا کیا اور کتنا کچھ دیکھ رہی ہیں. کیوں؟ ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بڑے کے ہاتھ میں، ہر بوڑھے کے ہاتھ میں، ہر بچی کے ہاتھ میں، اس کی ماں کے ہاتھ میں ایک آلہ آ گیا ہے. اس آلے میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا کہا کہ پروردگارا لم حشرتنی اعمی، ربی لم حشرتنی اعمی، میرا حشر آج ایسا کیوں کہ میں اندھا ہو کر کے اٹھایا گیا، یا مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا جبکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا. جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہماری بے شمار آیات تھیں، نصیحتیں تھیں، ان کو بھلا دیا تم نے، نتیجے آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں. تو وہ جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں ایک یہ ہے کہ اس کا استعمال بالکل درست ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت عظیم نعمت ہے. اس نعمت سے متعلق بعض پرسوگی پوچھا جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھیں، یہ دل، یہ کان، ان کے متعلق بعض پرسوگی پوچھا جائے گا. تو راستوں پر بیٹھنے والے، ان کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، نہیں تو ہوگا کیا؟ اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. قیامت کا دن ہوگا، وہاں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم
ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ارداكم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. کہ ہوگا یہ کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا تو وہاں جلد، آنکھیں اور انسان کے کان گواہی دیں گے، اور یہ پوچھے گا کہ میرے خلاف آج گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جواب میں یہ سب کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو گویائی اللہ نے دیا. آج ہم بھی بات کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر بچنا چاہتے ہو، یہ بہت عجیب اصول ہے، دیکھیے آپ بچنا چاہتے ہو آخرت میں اس انجام سے، محفوظ رہنا چاہتے ہو اس انجام سے، تو ایک کام کرو، گناہ ایسے کرو کہ آنکھ نہ دیکھے، گناہ ایسے کرو کہ کان نہ سنے، گناہ ایسے کرو کہ آپ کی جلد جو ہے آخرت میں گواہی نہ دے سکے. کیا ممکن ہے ایسا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حال یہ کہتا ہے اللہ بھی اب نہیں جانتا ہم کیا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، آپ ایک کام کیجئے، کان نہ سنیں، آنکھ نہ دیکھ سکیں، آپ کی جلد گواہ آخرت میں نہ بن سکے، ایسے کسی مقام پر ایسے کوئی حالت کیفیت میں گناہ کر سکتے ہو تو کرو، وگرنہ یہ ساری چیزیں تو گواہ بنیں گی. اور تصور آپ کا یہ کہ اللہ نہیں جانتا ہے. یاد رکھیں آپ، ہماری یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ ہو. تو دیکھیے کمال کیسے پیدا ہوتا ہے. ہماری آنکھیں اور ہمارا وجود کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے ہے. تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کون رہنا چاہیے؟ اللہ رہے. تو پھر اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ خطا کرنے سے باز آئیں گے. اسی لیے حدیث میں آیا نا، عبادت کرو تو کیسے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، نہیں تو تصور یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. تو ہماری آنکھیں اللہ کے سامنے ہیں، یہ تصور ہو تب بھی ٹھیک، نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ ہمارے سامنے ہے. تو پھر آدمی یہ ساری خطائیں چھوڑ دے گا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تمہاری آنکھوں کی خیانتیں کیا ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا پیارا قول ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک آنکھ، دوسری ہے زبان. ایک آنکھ ہے اور دوسری زبان ہے. تو کہا ان دونوں میں حفاظت کے اعتبار سے زیادہ شدید کون ہے؟ زبان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا آنکھ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زبان سے کئی گنا اور کئی زیادہ شدید جو ہے آنکھوں کی حفاظت ہے. آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، بہت سے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اچھا عجیب بات دیکھیے حدیث میں یہ ہے کہ یہ آنکھوں کی حفاظت کرنا یا اپنی نظر کو نیچے رکھنا یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہو گئی. اس کو آپ نے نیچا کر لیا تو کون سی چیز محفوظ ہو گئی؟ شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی ہے. آپ نے اس کو نیچے نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے دل، ذہن، اعضاء خراب ہوتے ہوتے یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ شرمگاہ آپ کی محفوظ نہیں رہی. کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اسی لیے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. تو یہ شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے.
دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان آپ ہمیشہ سنتے ہیں، مگر نگاہ سے جوڑ کر سنیے، آپ اس کو آنکھوں سے جوڑ کر سنیے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تم میں کا کوئی آدمی دو چیزوں کی مجھ کو ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی دو چیزیں ہیں وہ؟ دو ہونٹوں کے بیچ اور دو رانوں کے بیچ. اس میں آنکھ کہاں ہے؟ لیکن دیکھیے جنت کی بشارت آپ کو مل رہی ہے. ایک تو زبان اور دوسری شرمگاہ. اور میں نے ابھی کہا اس شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ نگاہ ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ عملی زنا پر پہنچنے کے لیے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ اس کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تم کو دے دیتا ہوں. اور ان دونوں چیزوں کے لیے بھی اصل چیز جو بنیاد اور سبب ہے وہ کیا ہے؟ آنکھیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی نے اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کی تو یہ دو چیزوں میں پہلی چیز کون سی حرکت میں آتی ہے؟ زبان. آپ نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی، گفتگو شروع ہے. آپ نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے راستوں کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آدمی راستوں پہ نہ بیٹھے. ہمارے یہاں بسا اوقات دیکھا گیا نوجوانوں کو، ہم چلتے آتے جاتے پھرتے کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہوتی ہے، نماز کے لیے کچھ لمحات باقی رہتے ہیں، کسی دکان پر، کسی نکڑ پر، کسی چوراہے پر، کسی کونے پر یہ مسلمان نوجوان ہیں، کھڑے جو ہے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. بسا اوقات نماز پڑھ کر کے واپس جاتے ہوئے تک بھی وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ زندگی اتنی سستی ہے، وقت اتنا سہل ہے اور آسان ہے، اتنا جو ہے سستا ہے. آپ کی عمریں اتنی سستی ہیں. کیا آپ کے والدین نے آپ کو اتنا جو ہے آزاد چھوڑ رکھا ہے؟ کیا آپ کو اپنے مستقبل کا احساس نہیں ہے؟ کیا آپ کے سر دیگر لوگوں کے حقوق نہیں ہیں؟ کیوں اتنی ہم بے لگامانہ زندگی گزاریں، ایسی آزادانہ زندگی گزاریں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود پہلے جوانوں کو احساس ہو، اور اس سے زیادہ ان کے ذمہ داروں کو احساس ہو، اس سے زیادہ اس گلی اور محلے کے، اس مسجد کے ذمہ داروں کو احساس ہو. جائزہ لیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے ذمہ داران اکابرین تو ایسے تھے، گھر کا ہو، گلی کا ہو، بڑے وہاں محلے کا ہو، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری کیا؟ اور راتوں کو نکل کر کے جائزہ لیتے تھے. اب ہم دن کو نکل کر کے جائزہ لینا، کہاں کہاں کون کھڑا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، کس کے پاس کام ہے، کس کے پاس کام نہیں ہے. لگائیں، وقت پر کام پر لگائیں، محنت کرنے لگائیں. یہ جو فضول وقت ہمارے پاس ہوتا ہے نا، یا وقت بچا کچا ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بیہودہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں. بہت بڑا نقصان ہے اس کا. بہرحال پہلے حق پر اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہیں کہ راستوں پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ راستوں کا حق ادا کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیجیے آپ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا ہے، 6 چیزوں کی کوئی آدمی مجھے ضمانت دے دے، میں جنت کی ضمانت اس کو دے دیتا ہوں. ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں یہی ہیں: نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے؟ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اللہ اکبر. نظر کے بعد پھر نظر نہ دوڑاؤ. پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن اس کے بعد دوسری نظر میں تمہارا مواخذہ ہے. وہ دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے. یہ آداب ہیں، اسلام نے یہ رہنمائی کی ہے.
اب آپ اندازہ لگائیے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا اور لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کا کتنا پیارا اصول دیا ہے اسلام نے۔ وہ اصول یہ ہے کہ راستوں پر اگر بیٹھ بھی گئے حق ادا کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام کی ہیں لیکن بہت بنیادی باتیں ہیں، ہم کو اس انداز سے اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جوانوں سے خطاب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اے جوانوں کی جماعت، استطاعت ہے شادی کرو، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نہیں تو روزے رکھو۔ اب دونوں بھی کام اگر نوجوان نہ کرے تو، نہ شادی کرے اور نہ روزہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ دین جو اس کے قلب میں اثر ڈالنا چاہیے تھا یا اس کا اثر اس کو لے کر کے زندگی گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا۔ اس کی مجالس ٹھیک نہیں ہے، اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد اور احباب اور اشخاص ٹھیک نہیں ہیں، اس کا اثر اس پر ہے۔ لہذا اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا حق بتا کر کے ہم خطبہ جمعہ مکمل کریں گے، ورنہ بہت اہم باتیں اس میں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا حق کیا ہے؟ کف الاذی، اور راستے میں جو تکلیف دینے والی چیز ہو نا اس کو دور کرو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے احباب افراد اس قدر تعداد میں کبھی جم جاتے ہیں کہ تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنے کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ ان کی کثرت تعداد یا ان کے اس راستے پر جمع ہونے کی وجہ سے راستہ تنگ ہو گیا، لوگوں کے لیے جانا آنا مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس راستے سے جانے میں خیر نہیں، بہتر ہے دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ تکلیف دینا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یعنی اتنی بھیڑ بھاڑ نہ کی جائے کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی کہا تھا گاڑیاں یہاں کھڑی کی جاتی تھیں، یہ بھی ایک قسم کا تکلیف دینے کا معاملہ ہے، تو الحمدللہ اب اس کے لیے ایک وسائل آ گئے ہیں، مطلب یہاں کے احباب نے آپ کے لیے سہولتیں عطا کی۔ اس کے بعد بھی اب ہم لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ اس جگہ کو، اس خلا کو پر کریں، یہاں گاڑیاں لا کر کے رکایا کریں، کوشش یہ کریں کہ ایک بھی اس راستے پر گاڑی نہ ہو، نہ آنے والوں کو تکلیف نہ جانے والوں کو تکلیف، الا یہ کہ اشد حاجت اور ضرورت پیش آ جائے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہاں کے حوالے سے اس کا دائرہ بڑا کرتے جائیں آپ تو اور زیادہ جو ہے راستوں میں اور جگہ جگہ جو کچھ ہمارے ہاں معاملات ہوتے ہیں وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بسا اوقات اپنے حقوق کو منوانے کے لیے بہت بڑی لمبی چوڑی بھیڑیں جمع کر کے جو ہم لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، کبھی خوشی کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لوگ سال میں 2-3 عیدوں کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے لیے تکلیف کا یہ سبب بنتی ہے چیزیں۔ نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹائیے، اسے آپ دور کیجئے۔ بڑی پیاری روایت اس سلسلے میں بیان کر دیتا ہوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس روایت میں، اور یہ مسلم میں روایت ہے۔ یہ کیا روایت ہے؟ عرضت علی، مجھ پر میرے جو امتی ہیں نا، میرے ان امتیوں کے اعمال پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھئی فرشتے جیسے اعمال امتیوں کے کس کے پاس پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس بھی اعمال پیش کیے گئے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی طرف سے، کہ یہ آپ کے امتی ہیں، ان امتیوں کے جو یہ اعمال ہیں دیکھ لیجئے آپ، یہ آپ کے امتی دیکھیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عرضت علی اعمال امتی، میرے امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں میں ان اعمال میں امتیوں کے یہ بھی میں نے پایا ہے۔ اچھا وہ بھی عجیب بات، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے ہیں، برے اعمال بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پایا، میں نے یہ دیکھا
کہ میرے امتیوں کے اعمال میں ایک امتی کا عمل یہ بھی ہے کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے. اللہ اکبر. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی ایک دوسری بات بیان کرتے ہیں, یہ بھی میں نے دیکھا. اچھا, یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کہتے ہیں اچھائی بھی دکھائی گئی, برائی بھی دکھائی گئی ہے, حسنہ بھی دکھائے گئے, سیئہ بھی دکھائے گئے. تو ایک حسنہ کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے. یہ مجھے بتایا گیا, میرے امتی نے ایسا کیا ہے. اور دوسرا, اس روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی مجھے دکھایا گیا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا ہے اور اسے بلغم آ گیا, تھوک آ گئی, اس نے تھوکا ہے لیکن اس کو دفن نہیں کیا, یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی نخاع میں آ جائے, بلغم آ جائے, تو آداب کیا دیے گئے تھے؟ ہر جگہ آداب ہیں, جیسے راستے کے آداب ہیں بلغم کے بھی آداب دیے گئے ہیں کہ آپ کو بائیں جانب دھتکارنا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے, اس کو ضائع کرنا ہے. تو اس اعتبار سے کہا یہ اس نے کام نہیں کیا ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز ہے نا ایک نمازی کے لیے اگر وہ اس طرح کی کیفیات کو دیکھے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں, اور ایک روایت میں 60, اس سے زیادہ. اور آپ نے اس میں دونوں باتیں بیان کی. افضل شعبہ لا الہ الا اللہ, اور ادنا شعبہ کیا ہے؟ اماتۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ باتیں بہت صاف ہیں, سیدھی ہیں, بہت آسان ہیں, لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو بہت اہم ہے. وہ کیا؟ راستے میں اگر آپ بیٹھے ہو تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ. وہ کیا ہے؟ یہ فعلی چیزیں تھیں, کوئی چیز نظر آ گئی, کچرا نظر آ گیا, کوڑا نظر آ گیا, لہذا آپ اٹھے اسے ہٹا دیجئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت کے کارندے کسی وقت آپ کی گلی میں نہ آئیں اور گلی کی صفائی نہ کریں, کیا اسلام نے آپ کو صفائی کا حکم نہیں دیا؟ چلو کم از کم ہم اپنے تئیں اس کو صاف کر لیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہیں. ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس وقت بہت پڑا ہے بیکار باتوں کے لیے, کم از کم اس گلی کے لوگ مل کر کے ذمہ داران ایک ترتیب بنائیں. ہمارے وقت میں ایسا ہوتا تھا, ہم دورے طالب علمی میں جس روموں میں رہا کرتے تھے اس میں ترتیب ہوتی تھی کہ آج ان کی باری تو کل ان کی باری. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کر لیں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے. کچھ نہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا, اس جذبے سے اگر آپ کام کر لو گے تو یہ عبادت ہے اور یہ نیکی ہے. کیوں آپ کو یہ نیکی نہیں چاہیے؟ یہ تو فعلی چیزیں ہیں, لیکن قولی چیز بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. قولی چیز یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیے کا ایک بڑا مطلب یہ ہے قولی طور پر بھی آپ بیکار باتیں چھوڑ دیجئے. کوئی گزر گیا, یہ بڑا بدماش ہے, یہ بڑا نکما ہے, یہ بڑا خراب ہے, اس کے بارے میں غیبت کرنا, اس کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرنا, اس کے بارے میں بدگوئی کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں راستے پر بیٹھ کر کے تکلیف دینے والی ہیں. لہذا ان تکلیف دینے والی چیزوں کو اگر راستے میں بیٹھے ہو دور کرو. آپ یہ سب باتیں نہ کیا کرو. آپ کی مجلسیں اچھی ہوں گی, آپ کی گفتگو اچھی ہوگی, آپ اچھے ہوں گے, نتائج اچھے نکلیں گے, یہ فائدہ ہوگا. تو لہذا اس اعتبار سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان بطور خاص مسلمان رہتے ہوئے کسی مسلمان کو اگر راستے میں تکلیف دیتا ہے, یہ تکلیف دینا حرام ہے, تکلیف دینا حرام ہے, اس پر گناہ ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما. نہیں دینا ہے تکلیف آپ کو. تو راستے میں تکلیف دہ جو چیزیں ہیں ان تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کریں. قولی طور پر اپنے قول کو مجلسوں میں پاک کریں, فعلی طور پر جو تکلیف دہ چیزیں نظر آتی ہیں ان تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں. آخری بات بتا دیتا ہوں آج کے اس خطبہ جمعہ کی, دکھنے میں بہت چھوٹا عمل دکھ رہا ہے آپ کو, نتیجے کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے یہ دیکھیے آپ. میں نے کہا نا 2 چیزوں کی ضمانت جنت مل جائے گی, اور ان کے لیے بنیاد کیا ہے؟ آنکھ. اب آئیے اس کے لیے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, کتنا چھوٹا عمل ہے یہ, کتنا معمولی عمل ہے یہ, مختصر سا عمل ہے, لیکن اگر اطاعت کے جذبے سے کرو گے
تو نتیجہ کتنا بڑا ہے دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں روایت ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک آدمی ٹہل رہا ہے اور اس کے دخول جنت اور جنت میں اس کے گھومنے پھرنے کے اسباب کیا تھے؟ بہت بڑے بڑے اسباب نہیں، ایک ٹہنی راستے پر چلنے کے وقت میں اوپر سے نیچے کی جانب آ گئی تھی. اس نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کو، انسانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوگی، یہ آنے جانے میں پریشان کرنے والی ٹہنی ہے، لہذا میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. بس اس نیک جذبے سے اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور راستے کی تکلیف کو دور کر دیا. اللہ نے اس کے نتیجے میں صحیح مسلم کی روایت میں، ایک روایت میں کہ مغفرت کر دی، دوسری روایت میں کہ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی. کتنا معمولی عمل سے جنت مل رہی ہے اور ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہم آ گئے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئی، کوئی گندگی نظر آ گئی، اس جذبے سے، یہ بھی تو ایک راستہ ہے، یہ بھی تو یہاں آ کر کوئی کھڑنے والے ہیں، اس جذبے سے اگر کسی نے اس کو اٹھا لیا جنت اس کو بھی مل سکتی ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے، یہ ہمارے اندر جذبہ نہیں آیا. کیوں؟ ہمارے نزدیک ابھی تک وہ جنت کتنی وزندار ہے، کتنی قیمتی ہے، کتنا اہم سامان ہے. اور معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلعۃ اللہ الغالیہ، سب سے غالی چیز، سب سے قیمتی چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ جنت ہے. تو اس کو پانے کا جذبہ جب تک نہیں آئے گا یہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ جو ہے دو راستے ہم نے، دو حق ہم نے آج کے اس میں بتائے خطبہ جمعہ میں. ابھی اس کے علاوہ دو اور حقوق باقی رہ گئے ہیں، رد السلام، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آئندہ کبھی کسی خطبہ جمعہ میں ما بقیہ جو دو حقوق اور باقی رہ گئے اس حدیث میں، ان دو حقوقوں پر ہم گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو راستوں کے حقوق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، شر سے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر. أقم الصلاة.